بہت سارا حصہ سماعت فرمایا، اس کی تلاوت کی گئی، 5واں پارہ آپ نے سنا۔ دیکھیے کل رمضان شروع ہوا تھا، 4 روزے گزر چکے اور آج 5ویں رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ تو جو پہلی 2 صورتیں آپ نے سنی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک امت یہود، ان کو معزول کر کے وہ جو مقام انہیں عطا فرمایا تھا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت اور برتری، شرف اور کرامت اور عزت سے نوازا تھا۔ یہ شرف و فضیلت، یہ عزت و کرامت اللہ رب العزت نے یہودیوں سے چھین لی، اور ان سے چھین کے کن کو عطا کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو انہیں عطا کی۔ اور اللہ اکبر، اس امت کو یہ شرف و فضیلت حاصل ہونے کا سبب کیا چیز بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ اس کی تعمیر نو ہوئی، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا بنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے بنانے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، انہوں نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی جو پہلے موجود تھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ نے ان کو وہ جگہ بتائی اور وہاں سے وہ بنیادیں اٹھائیں جو اس سے پہلے موجود تھی۔ لیکن سیلاب کی وجہ سے، آپ نے مکہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار دکھائے۔ پورے مکے کے اندر سب سے نیچی جگہ جو ہے یہ بیت اللہ والی جگہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، ابھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو قائم بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ دین پہ استقامت بھی نصیب فرمائے۔ ہماری تو ان کے لیے دعا یہی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں اور بیت اللہ کے خادم ہیں۔ سچی بات ہے، بیت اللہ کی خدمت جیسی اس حکومت نے کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ترکوں نے بھی بڑی خدمت کی، لیکن ان سے اللہ رب العزت نے اتنا کام لیا ہے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا۔ یا اللہ انہیں اور توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اور سب سے بڑی خدمت جو ہے ان کی وہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ انہوں نے وہاں سے شرک مٹا دیا، شرک مٹا دیا، خرافات مٹا دی۔ اور یہ بیت اللہ کا سب سے بڑا مشن اور پیغام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی توحید قائم کی جائے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو اس کی خدمت کی ہے یہ بے مثال خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، انہیں اللہ رب العزت استقامت بخشے، اور یہ جو کمزوریاں اور لغزشیں ان کے اندر آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے کہ یہ دین کے اوپر قائم رہیں، اسی راستے کے اوپر قائم رہیں جو ان کے بڑوں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے ان کو۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی جو تعمیر نو کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے یہاں دعا کی کہ یا اللہ کہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کا ذکر کیا کہ لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ انہیں یہاں بسانے کا مقصد کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ گھر ایسا بنایا ہے جو سب سے پہلے روئے زمین پر قائم کیا گیا، مبارکہ، یہ برکتوں کا محبت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت برکتیں اتر رہی ہیں، برکتیں اتر رہی ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اور سچی بات ہے، اگر انسان روحانی طور پہ بالکل مردہ نہ ہو،
روحانی طور پہ انسان بالکل مردہ نہ ہو تو بیت اللہ میں چلا جائے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ رحمتیں اور برکتیں پورے ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، چھائی ہوئی، انسان محسوس کرتا ہے۔ اور اگر انسان مردہ ہو تو وہاں جا کے بھی ایسی ہی بد نصیبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں طواف کر رہا تھا اور ایک آدمی آیا اور آگے پوچھتا ہے بزرگوں یہ کہڑے بزرگاں کا مزار ہے جتھے کہڑے دبے رہے تھے جنہوں کی قبر کے دوالے طواف پہ کرنے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے گھر کے اندر پہنچ کے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ قبر کا طواف کر رہا ہوں۔ اور کئیوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے اندر پتہ نہیں کتنے نبی دفن ہیں، جھوٹ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو توحید کا مرکز ہے۔ یہاں بت رکھے ہوئے تھے مکے والوں نے، 360 بت سجائے ہوئے تھے انہوں نے۔ اور جس دن اللہ رب العزت نے فاتحانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں داخلہ نصیب فرمایا، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو پاک کر دیا، بتوں سے پاک کر دیا، اور یہ توحید کا مرکز، خالص توحید کا مرکز بن گیا۔ اور دن بدلتے رہتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ سعودی خاندان کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تولیت اور خدمت کی سعادت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے یہاں شرک کو بالکل ختم کر دیا ہے اور شرک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ اور اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے کہ یہ جہاں توحید کے علم بردار ہیں وہاں اللہ رب العزت کی فرما برداری کو بھی ایسے قائم کرنے والے بنے کہ یہاں معاصی اور جو گناہ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آخر انسان ہے، انسانوں کے ساتھ کمزوریاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ یہاں اللہ کی فرما برداری والا ہی ماحول ہو۔ تو خیر بات دور نکل جائے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کو کھڑا کیا جائے گا اس منصب کے لیے جو بڑے عرصے سے پسماندہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی یہ شاخ، ان کی اولاد کی دو شاخیں ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ان کی اولاد، اور دوسرے حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بیوی تھی جن کا نام تھا قنطورہ، اور ان کی اولاد یہ بھی اس سعودی عرب کا شام اور مکہ اس کے درمیان کا علاقہ ہے مدائن، وہاں رہتے تھے، وہاں ان کی اولاد بستی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کی فرما برداری کا، ان کی وفاداری کا اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کا امتحان لیا اللہ نے، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے A+، اللہ اکبر، سب سے اونچا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے تحسین فرمائی کہ ابراہیم تو اس امتحان میں پورا اترا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس امتحان کے اندر کیا چیزیں تھیں؟ سنن الفطرہ، خصال الفطرہ، فطرت کی خصلتیں اور فطرت کی سنتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، ان کے اندر وہ پورے اترے۔ ان سنن الفطرہ اور خصال الفطرہ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ جن چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان فطرتاً مسلمان ہے، یعنی اس کی نہاد، اس کی فطرت مسلمانوں والی ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ مونچھیں کٹانا، چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، یہ خصال الفطرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ختنہ کرو، انہوں نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا، 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر ان کی نسل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سنت جاری فرما دی۔ یہ تو ایک بات تھی جو جسم کے اندر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو سارے امتحان پورے کیے، آگ میں کود گئے، اللہ اکبر، وطن چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، قوم قبیلہ چھوڑ دیا، ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی۔
یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اب جو آئے گا تیرے پیچھے آئے گا، سب کی امامت کا تاج تیرے سر پہ ہے۔ اب جتنے نبی آئیں گے تیری ذریت سے آئیں گے، اور جتنے آئیں گے ان سب کو یہی حکم ہوگا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، میں صبح کرتا ہوں اسلام کی فطرت پر اور اسلام کے اس اخلاص کے کلمے پر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبح کرتا ہوں، اور شام میں بھی یہی دعا پڑھنی ہے، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ صبح شام دعا پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سب ہم کس کے پیروں ہیں؟ ملت ابراہیم کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امامت عطا فرمائی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ شرف میری اولاد کے لیے بھی لکھ دے، انہیں بھی دین کی امامت نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہاں نسل اور نسب کے ساتھ وابستگی نہیں ہے کہ یہ امامت نسلی طور پر، نسبی طور پر تیری خاندان کے اندر رہے گی، نہیں، جو اس کے اہل ہوں گے ان کو ملے گی، جو نااہل ہوں گے انہیں معزول کر دیا جائے گا۔ بے شک نبیوں کے بیٹے ہوں گے، بے شک نبیوں کا خاندان ہو، بے شک نبیوں کی اولاد ہو، جو نیکوکار ہیں انہیں دین کی امامت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو نبیوں کے خاندان میں سے ہیں ان کو دین کی امامت نہیں ملے گی، اور یہ ہمارے سامنے حقیقت نہیں۔ بلال ز حبش، سلمان ز فارس، صہیب ز روم۔ اقبال نے کیا کہا؟ حبشے سے آئے ہوئے بلال اور فارس سے آئے ہوئے سلمان اور صہیب رومی کہاں سے آ کے کہاں پہنچ گئے؟ زخا کے مکہ ابو لہب ایچ بلعجبیست۔ اللہ اکبر۔ مکے کی خاک سے، قریشی اور ہاشمی خاندان سے ابو لہب جیسا بدنصیب، پورے قرآن کے اندر جس کافر کا نام آیا ہے اور اس کے لیے بد دعا آئی ہے وہ یہ ابو لہب ہے جو اللہ کے رسول کے دین کا دشمن تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نسب نہیں چلتا، یہاں خون نہیں چلتا، یہاں کیا چلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عمل دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے، قربانی دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ہٹا دیا ان کے کردار اور ان کی نالائکی اور ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس امت کو ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات کے اندر سب سے پہلی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ لیکن یہ یاد رکھو، اللہ کی عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو خالص اللہ کی عبادت ہو، جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ قرآن مجید اس طرح ہے، ایک مقام، دوسرا مقام، تیسرا مقام، جگہ جگہ بات دہرائی جاتی ہے۔ نصرف الآیات، پھیر پھیر کے بات لے کے آتے ہیں، کس لیے؟ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہارے دل میں اتر جائے، لعلکم تعقلون، تمہیں اس کا شعور ایسا آئے کہ تمہارے دماغ کے اندر سے اتر جائے، تمہارے دماغ کے اندر اتر جائے اور تمہارے قلب کے اندر بیٹھ جائے، تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار دہراتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دہرائی کیوں جاتی ہے بات؟ بھئی دہرانے سے ہی یاد رہتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے بڑی جلدی بھول جاتا ہے، بڑی جلدی غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کے اندر اگر شرک کیا جائے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم۔ اور اس کی عبادت کس لیے کرنی ہے؟ کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی نوازشیں ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں اس کی، اللہ اکبر، جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بندگی اسی کی کرنی چاہیے، پکارنا اسی کو چاہیے، جھکنا اسی کے سامنے چاہیے۔ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں حاصل ہے اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ اور صبح کی دعاؤں میں کیا ہے؟
اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ جو نعمت مجھے حاصل ہے اور کائنات میں کسی کو بھی حاصل ہے، مولا تو نے دی ہے، اس کے دینے میں تیرا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کسی کی نظر کرم نہیں، کسی کی عنایت نہیں، کسی کی بندہ نوازی نہیں، صرف میرے مالک کا کرم ہے، صرف میرے مالک کی عطا ہے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کو سمجھو، اس توحید کو اندر اتارو اور شرک سے بچو۔ اور شرک آج آپ نے سنا سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اس عبادت کے اندر کسی اور کو آپ نے حصے دار بنا دیا، جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے دیا۔ دعا کرنا کس سے؟ اللہ سے۔ عبادت کرنا تعظیماً کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کر صرف اللہ کے لیے، رکوع کرنا صرف اللہ کے لیے، سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے، نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے ذبح کرنا اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی رضا کے لیے، نذرانہ دینا، نیاز دینا اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کی عبادت کے معاملات ہیں۔ قسم کھانا اللہ کے نام کی اور برکت کے لیے نام لینا اللہ کا، بسم اللہ، پیر استاد کے نام سے نہیں، استاد کے نام سے نہیں، پیر کے نام سے نہیں، اللہ رسول کے نام سے نہیں، صرف اللہ کے نام سے۔ یہ شرک یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کے بغیر اسے معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور تو شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور بہت بڑی بات ہے اگر انسان نے توحید کو خالص کر لیا، اس کی توحید کھری ہوئی، تو اللہ رب العزت کی یہ حدیث ہے، قدسی حدیث جو اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے سن لے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، یہ ساری زمین گناہوں کی بھر کے لے آئے، لیکن ایک شرط ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تیرے نامہ عمل میں تیری زندگی کے اندر شرک نہ ہوا، شرک کی گندگی اور پلیدی نہ ہوئی، شرک کی نجاست اور غلاظت نہ ہوئی تیری زندگی کے اندر، تو میں اتنی ہی بخشش لے کے آ جاؤں گا، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے تیرے گناہوں کو۔ اللہ، لیکن شرک اتنا سنگین جرم ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا تو سب بیڑا غرق ہو جاتا تھا۔ اور آج میرے بھائیوں، اس امت کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ نہ جانتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس شرک کے اندر آلودہ ہے۔ کسی گلی میں چلے جاؤ، کسی محلے میں چلے جاؤ، کسی بستی میں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں 20 15 قبریں ہیں جہاں سجدے ہوتے ہیں دن رات، مسجدیں ویران ہیں، نمازی نہیں رہے، اور قبریں آباد ہیں کہ لوگ ہر وقت سجدے کر رہے ہیں۔ جاؤ دیکھو جا کے ہر جگہ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ فرض بنتا ہے میرا اور آپ کا کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے بندو، اس امت کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی توحید کو بلند کرے، شرک کو مٹائے، شرک کو ختم کرے، اور ہم ہی شرک کے علمبردار بن جائیں تو اللہ کی مدد ہمیں کہاں ملے گی؟ اللہ رب العزت کی نصرت ہمارے ساتھ کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد تو آتی ہے اللہ کے موحد بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی عبادت یہ سب سے پہلا حکم ہے، اور عبادت کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کے ذکر کی عبادت، سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت، اور دوسرا سب سے زیادہ ذکر نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہ حکم دیا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی نگہداشت کرو، اور خاص طور پر عصر کی نماز، عصر کی نماز، عصر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، عصر کی نماز، جس آدمی کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے
اور ضائع ہونے کا کیا معنی؟ وقت سے بے وقت ہو جائے، ایسے وقت میں چلی جائے کہ سورج پیلا ہو جائے، غروب کے قریب ہو جائے، چھوڑی نہیں، سورج پیلا ہو جائے، غروب کے قریب ہو جائے، اس کی نماز غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا اس کا؟ فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، نہ خاندان کا کوئی فرد بچا اور نہ کوئی پیسہ روپیہ بچا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایسا نقصان ہوتا ہے عصر کی نماز چھوڑنے کا، چھوڑنا نہیں کہ پڑھے ہی نہ، لیٹ کر دے، بے وقت کر دے، ایسا نقصان ہے۔ اور کتنے ہیں ہم میں سے جو ہر روز یہ نقصان کر رہے ہیں؟ ہمیں کبھی ان کی فکر ہوئی؟ ہمیں کبھی ان کا احساس ہوا؟ نماز اس کی نگہداشت کرو۔ اور آج آپ نے سورۃ النساء کے اندر سنا، جنگ کا وقت ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ اکبر، میدان جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، اس وقت بھی نماز قائم کرنی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ امامت کروائیں، ایک صف آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور اگر ایسی صورت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر دشمن کا پیچھا کر رہے ہو، نماز کا وقت ہے تو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ آج سورہ النساء کے اندر آپ نے یہ حکم سنا، اللہ اکبر، کہ اگر پانی نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان ایسی حالت میں ہے کہ وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، بیڈ کے اوپر ہے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، تو بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھ لے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی نگہداشت کرو۔ اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس امت کو تعلیم کیا دی گئی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق، اور ایک اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے اسباب کا جہان بنایا ہے، ان اسباب کو استعمال کرنا۔ ان اسباب کو استعمال کرنا، جتنی انسان کے پاس دسترس ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، انسان اسباب فراہم کرے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے انسان، اور صبر کرے۔ صبر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنا، اور دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا کہ انسان جذباتی نہ ہو۔ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کو اشتعال آ گیا، آپ کو جوش آ گیا، تو آپ اس جوش اور اشتعال میں آ کر اس نے ایسا کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا زبردست کنٹرول ہوتا ہے مومن کا، جیسے صحابہ کا تھا، جہاں نرم کر دیا نرما گئے، جہاں گرم کر دیا گرما گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شیر دل صحابی تھے۔ جنگ احد کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں نکلے اور سر پہ لینے کے لیے اتنے بڑے تھے اور اتنا بھاری سر تھا، کوئی خود پورا نہیں آیا سر پہ۔ کہنے لگے نہیں تو چلو پٹکا ہی باندھ لیتا ہوں۔ سرخ رنگ کا پٹکا باندھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے، کون اسے لیتا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی تلوار ان کو دے دی۔ اللہ کے رسول کی تلوار کے ساتھ میدان میں اترے اور بڑے اترا کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے یہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر کافروں کے کئی لوگوں کو انہوں نے اس تلوار کے ساتھ تہ تیگ کیا، اور اس موقع کے اوپر جنگ کے اندر حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار سونتی ایک شخص کو مارنے کے لیے جس نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو جب میں نے تلوار اوپر کی
اور میں مارنے کے لیے اس کو ایسے کرنے لگا، اس کی چیخ نکل گئی۔ تو مجھے پتہ چلا یہ تو عورت ہے، یہ تو عورت ہے، وہ تو ہندا تھی جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً تلوار کو پیچھے کر لیا، سونتی ہوئی تلوار پیچھے کر لی کہ اللہ کے نبی کی تلوار کے ساتھ عورت کو نہیں مارنا۔ یہ ہے کنٹرول، صبر ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے اندر یہ صبر نہیں ہے، ہمارا دشمن ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمارا دشمن ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمیں ذہنی طور پہ اللہ اکبر ایسی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ داعش کیا ہے؟ دشمنوں کا بنایا ہوا اور دشمنوں کا بویا ہوا پودا ہے، جس کی ذہنی تربیت انہوں نے کی، اور یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اور یہ جو سری لنکا کے اندر ہوا ہے، کہاں سے تربیت لے کے گیا ہے تو مسلمان، لیکن اب پورے سری لنکا کے اندر اور پورے برما کے اندر مسلمانوں کے لیے عذاب بن گیا اس کا یہ اقدام۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بے صبرا پن ہے، یہ اشتعال اور جذبات کی دنیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ نہیں، انہوں نے کیا ہے، دشمنوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ان کے ساتھ کیجیے جس نے کیا ہے، صرف اسی تک محدود، باقی سب کو اور ناحق اور ناجائز لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ اور اگر آدمی اشتعال میں آ جائے اور اس طرح کے غلط کام کرنے لگے، اللہ رب العزت کی مدد ہٹ جاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جبل رومات۔ یہ ہماری پشت ہے، یہاں تم نے کھڑے رہنا ہے کہ پیچھے سے دشمن نہ آئے، اس کو روکنا ہے۔ اگر ہم غالب آ جائیں پھر بھی نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم مغلوب ہو جائیں، ہماری بوٹیاں بھی اڑنے لگے، پھر بھی تم نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی اور مال غنیمت لوٹنے لگے مسلمان، تو یہ حضرت عبداللہ ابن جبیر تو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے رہو، یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانی، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول کی بات چھوڑ بیٹھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی۔ اَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح اور نصرت اور غلبہ آنکھوں دکھا دیا، اور تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جو غالب تھے وہ بیچارے زخمی ہو گئے، دشمن پیچھے سے آیا اور ایسا وار کیا، اللہ کے رسول بھی زخمی ہو گئے، سر میں بھی زخم آیا، رخسار بھی زخمی ہو گئے، دانت بھی شہید ہو گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ اور میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے اور مشاہدہ کریں کہ کتنی نافرمانی ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی، اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ رب العزت نے بار بار یہی کہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کفر کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ تعلیم دی ہے، اس امت کو حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام۔ اللہ اکبر، کماؤ، صدقہ کرو، صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حج کرنے عمرہ کرنے جاؤ، حرام کے مال سے حج عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام کھانے والا دعا کرے، مسافر ہو، دکھی ہو، روزے دار ہو، پیٹ کے اندر حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک آدمی ہے، لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مسافر ہے،
اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، مطعمہ حرام، کھایا حرام، مشربہ حرام، پیا حرام، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول؟ اور آج ہمارا کاروبار سودی، ہمارا کاروبار دھوکے کا، ہمارا کاروبار فریب کا، ہمارا کاروبار دوسرے کا خون چوسنے کا۔ سچی بات ہے، کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کا برا نہ منائیے، رمضان شروع ہوا، اللہ اکبر، تھوڑے دنوں کی بات ہے 40-50 روپے درجن کیلا مل جاتا تھا، اور اب پوچھو تو کہتے ہیں 150 روپے درجن ہے، 150 روپے درجن ہے، ہر چیز کے ریٹ کو آگ لگ گئی۔ ارے کہاں سے باہر سے آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی چیز خرچہ ہو رہا ہے؟ یہ ہماری وہ فطرت اور طینت ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کا خون چوسنے کا جذبہ ایسا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کپڑے اتار لو ان کے، بوٹیاں نوچ لو ان کی۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے بتایا، کہنے لگا جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، وہاں جتنے شاپنگ مال ہیں، رمضان آفر ہے، اللہ اکبر، جو 100 روپے کی چیز تھی 20 روپے کی کر دی، 100 روپے کی چیز 20 روپے کی کر دی، $100 کی چیز $20 میں مل رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ہر چیز کو آگ لگی، ہر چیز کو آگ لگی۔ یہ ہے ہماری حالت۔ لوگ کہتے ہیں جی نفع کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نفع کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اگر تجھے کو بتا کے لے کہ میں اس پہ 150 روپیہ نفع لے رہا ہوں، 50 روپے میرا خرچہ ہوا ہے، 150 روپیہ نفع لے رہا ہوں، تو تیرا دل چاہتا ہے دینے کو؟ آپ بتائیں، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں 150 روپیہ نفع دوں جس نے 50 روپے خرچ کیے ہوئے ہیں؟ جب وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہونا چاہیے۔ نفع کی شرح اللہ رب العزت نے کیا بتائی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، بات دور نکل رہی ہے، میں مختصر کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کرتے ہو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔ کامیابی یہ نہیں ہے پلازے بنا لیے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ 4 کنال کی کوٹھی بنا لی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ 8 ایکڑ کا فارم ہاؤس بنا لیا، کامیابی یہ نہیں ہے کینیڈا کی نیشنلٹی لے لی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آسٹریلیا کا شہری بن گیا اور آسٹریلیا میں جا کے بس گیا، یا جرمن میں جا کے اندر بس گیا، امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اور یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے ان یزحزح عن النار، کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فلتاتہ منیتہ، اسے یہ کرنا چاہیے کہ اس کی موت آئے اس حالت میں وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ پہ ایمان ہو، پکا ایمان، یقین والا ایمان، استقامت والا ایمان کہ اللہ میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں، میری موت اس کے ہاتھ میں، میرا رزق اس کے ہاتھ میں، میری عزت اس کے ہاتھ میں، میری ہر چیز اس کے ہاتھ میں، وہ ہے میرا رب۔ اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر اعتماد اور یقین، اور آخرت کی فکر اور آخرت کا یقین کہ ایک دن میں نے یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا۔ فَلْيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، آخرت کا یقین سچی بات ہے اگر انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی جو آج میری کیفیت ہے اور جو آپ کی کیفیت ہے، کہ آخرت
اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ تجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور اب مہینہ 1.5 مہینہ ہی ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر والے اور خود انسان، زمین پہ انسان کے قدم چل نہیں سکتے۔ انسان کی زندگی کو پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر بلڈ کینسر ہو گیا ہے یا ہڈیوں کا کینسر ہو گیا ہے، تو اب مہینہ 1.5 مہینے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ تو چلو اسے پتہ چلتا ہے جس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹیسٹ ایسے آیا ہے کہ تجھے کینسر ہو گیا ہے، لیکن میں اور آپ الحمدللہ آپ تندرست ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے 11 بجنے والے ہیں، بلکہ بج گئے، ہاں اگلے 24 گھنٹے میں دنیا کے اندر ہر روز کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ کیوں اسد بیٹا؟ 1,70,000 کے قریب، 1,70,000 کے قریب ہر لوگ 7 ارب انسانوں میں سے 1,70,000 انسان، بچے بوڑھے مرد عورتیں روز فوت ہوتے ہیں۔ اور اگلے 24 گھنٹے میں جو 1,70,000 مرنے والا ہے، اس میں سے ہم میں سے کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ باہر نکل کے کیا ہوگا؟ ہاں سوئیں گے تو صبح اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ یہ فکر ہر وقت انسان کو لگی رہے، وہ ہوتا ہے مومن عقل مند، جسے ہر وقت موت کی فکر لگی رہتی ہے، ہر وقت موت کی فکر لگی رہتی ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور ولیات الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ لوگوں سے بولو ویسے جیسے تم چاہتے ہو کہ تیرے ساتھ بولے، لوگوں سے برتاؤ ویسا کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تیرے ساتھ برتاؤ کریں، لوگوں کو چیز وہ دو جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے، لوگوں کے ساتھ معاملات ویسے کرو جیسے تم چاہتے ہو، کھرا معاملہ، فیئر معاملہ، ایسی ڈیل کرو جس کے اندر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ لو 3 کام ہے، سن لو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ جو آدمی جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ 3 کاموں کا پیکج لے لے، اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ فرمایا مقدمے کر کے، جھوٹی عدالتوں کے اندر دعوے کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے ان کا مال نہ کھاؤ۔ اور سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کسی کا مال ناحق اور ناجائز نہ کھاؤ، ہاں خوشی سے تجارت کر لو تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شراب حرام، شراب کی قیمت حرام، شراب پینا حرام، جوا حرام، جوا کھیلنا حرام، جوے کے اڈے چلانا حرام، اور جوے کے اوپر پیسے کمانا، یہ جو لوگ میچوں کے اوپر جوا کھیلتے ہیں اور اللہ اکبر وہ مشینوں کے اوپر جوا کھیلتے ہیں، ٹکٹوں کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے، اور اخباروں کے اندر یہ جو کیا ہوتے ہیں وہ پزل، ہاں کیا نام ہوتا ہے ان کا، ہاں کوئز ہوتے ہیں، پزلز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے۔ حرام ہے یہ جوا، حرام ہے یہ جوا، سود حرام ہے، اور سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی سود کے بغیر معیشت ہی نہیں چل سکتی۔ چل سکتی ہے، کیوں نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے، اللہ اکبر، چل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے، تو ہم سود کے بغیر اگر زندہ نہیں رہ سکتے تو اللہ رب العزت نے حرام کر کے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ یہ صرف ہمارا لالچ ہے اور ہماری غلط ترجیحات ہیں، اور یہ ہماری غلط سوچ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کن کے؟ جو ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، اور ان یہودیوں کے پیچھے نہ لگنا، ان عیسائیوں کے پیچھے نہ لگنا، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ تمہیں دین سے منحرف کر دیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
यरुद्दुकुम अला अक़ाबिकुम, और वो इसमें कामयाब है। हमें दीन से हटा रहे हैं, हमारी हुकूमतों से दीन निकाल दिया, हमारी मईशत से दीन निकाल दिया, हमारी तिजारत से दीन निकाल दिया, और हमारे घरों के अंदर से दीन निकाल दिया। हम तो उनके पीछे लगे हुए हैं, दीन हमारे अंदर से निकल चुका है, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। तहजीब उनकी, सियासत उनकी, हुकूमत उनकी, मुआशरत उनकी और मईशत उनकी, हर चीज़ उनकी लेके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं कि या अल्लाह तो हमारी मदद कर। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। आज अगर अल्लाह के मददगार बन के हम खड़े हो जाएं, और अल्लाह की मदद क्या है? सूरज चढ़ाने के लिए अल्लाह ताला को हमारी मदद की ज़रूरत है, चाँद को निकालने के लिए अल्लाह ताला को हमारी मदद की ज़रूरत है, आसमान को थामने के लिए अल्लाह ताला को हमारी मदद की ज़रूरत है, इस ज़मीन को संभालने के लिए अल्लाह ताला को हमारी मदद की ज़रूरत है? नहीं, ये कायनात तो अल्लाह ने संभाली हुई है। इस दीन के लिए अल्लाह कहता है कि मददगार बन के खड़े हो जाओ, इस दीन के मददगार बन जाओ, और इस दीन के लिए अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के लिए लगाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस दीन को गालिब करने के लिए खून भी पेश करो, इसके लिए माल भी पेश करो, इसके लिए जान भी पेश करो, और इसके लिए अपने मफादात की कुर्बानियाँ भी दो, अपने मफादात की कुर्बानियाँ भी दो। अगर मईशत तंग होती है, इन कर्ज़ों के बगैर हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह का फ़ज़ल है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बाहर की इमदाद अगर बंद कर दी जाए तो हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और लोगों को खड़ा किया जाए और लोगों को कहा जाए कि तुम पैसे लगाओ इस मुल्क को बनाने के लिए, तो ये लोग अपनी मदद के तहत अपना सारा कुछ बना सकते हैं यहाँ। लेकिन लेके मुल्क के नाम पे करप्शन करके यूरोप में जा के महल बनाने और वहाँ जायदादें और जगीरें बनानी, ये काम नहीं हो सकेगा इस कर्जे के बगैर। इस कर्जे के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, कौम को बेचा जा रहा है, मुल्क को बेचा जा रहा है, नस्लों को गुलाम बनाया जा रहा है, और कर्जे लिए जा रहे हैं, और लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। अल्लाह के साथ जंग करके कभी कोई कौम जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दीन की हकीकत को समझें। दीन की हकीकत असल चीज़ है। लोग कहते हैं मसाइल, मसले तो लोगों को आते हैं, कौन है जिसे मसलों का पता नहीं है? और कई लोग कहते हैं जी फ़ज़ाइल बयान करो, फ़ज़ाइल में लोगों को उलझाए रखो, और झूठी फजीलतें बना के और सुना के लोगों को खुश करते रहो। और मसले भी ऐसे कि केले खाने का ये अदब है, और लेटने का ये अदब है, और फलां का ये अदब है, और अपने पास से बनाई हुई चीज़ें, अपने पास से बनाई हुई चीज़ें जिनका सुन्नत के अंदर कोई सबूत नहीं, इन चीज़ों में लोगों को उलझा के दीन की हकीकतों से बेखबर किया हुआ है। लोगों को तौहीद की हकीकत का पता नहीं, लोगों को सुन्नत की अज़मत का पता नहीं, शिरक और बिदअत के अंदर जी रहे हैं, और लोग मादियत परस्ती के अंदर पड़े हुए हैं, और लोगों के अंदर वो इस्लामी अखुवत की रूह ही नहीं रही कि एक दूसरे के लिए वो जज्बा हो खैर खाई का जो दीन की बुनियाद है, दीन नसीहा, और लोगों को लगाया हुआ दीन के ऊपर। मिलाद बना लो, मुहर्रम बना लो, और ये कर लो और वो कर लो, और इससे खुश हो जाओ। नहीं मेरे भाइयों, काम ऐसे नहीं चलेगा। दीन खरा है, इसको खरे दीन को लो और इसके मुताबिक चलो। थोड़ा कर लोगे, अल्लाह ताला मदद करेगा और कामयाब हो जाओगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह बड़ा कदरदान है, लेकिन कदर किसकी है? खालिस की। खालिस कौन सा? जिसमें शिरक ना हो और जिसमें बिदअत ना हो, और बंदा वो हो जो सही मुसलमान है, जो सही मोमिन है। अल्लाह ताला इन सूरतों की रोशनी में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा, ये सारी की सारी मुसलमानों की तरबियत करने वाली सूरतें, मुसलमानों को निखारने वाली सूरतें हैं, मुसलमानों को बनाने वाली सूरतें हैं। और अगर इनकी तफसीर बयान की जाए तो सच्ची बात है, रात क्या, साल क्या, ज़िंदगी भी थोड़ी है। चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ होता है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।